اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کے اسباب کیا ہیں۔ دیکھیں، اسباب میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیت آ جاتی ہے۔ نیت کے بغیر اسباب کا استعمال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کریں۔ بغیر کسی نیت کے انسان کلمہ پڑھ لے، بغیر کسی نیت کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ یعنی نماز آپ پوری پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے نماز کی نیت ہی نہیں کی، تو ایسا تو نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ نماز جو ہے اس کے لیے شرائط میں سے ہے کہ آپ نے پہلے نماز کی نیت کرنی ہوگی، پھر اٹھک بیٹھک آپ نے شروع کرنی ہوگی۔ تو نیت جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سبب آتا ہے کہ اب یعنی نیت بنانے کے بعد اب آپ نے اللہ سے یعنی اللہ کا عقیدہ بنا لینا ہے، اللہ پر آپ کا یقین ہونا بہت زیادہ لازمی ہے۔ کیا اللہ ہی میری منزل ہے؟ آپ کو یعنی آپ کا یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے۔ اور اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں مقصود تو وہ محبوب بھی ہو آپ کو، یعنی آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی دوسری ہستی جو ہے محبت کے قابل ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مقصود بھی کوئی نہیں ہے، محبوب بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا مطلوب بھی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کا مقصود بھی اللہ ہو، محبوب بھی اللہ ہو، تو مطلوب تو غیر اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہی مطلوب ہوگا، اللہ ہی چاہے گا جس چیز، پھر اللہ کا آپ یعنی اس کو راضی بھی کریں گے۔ کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیں، یہ مثال تو زیادہ اچھی نہیں ہے، آپ ایک کہیں رشتہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں جانبین کا راضی ہونا ضروری ہے۔ ایک یعنی کوئی شادی کر رہا ہے نا، تو لڑکا اور لڑکی، اب لڑکی راضی نہ ہو تو کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو دونوں کا راضی ہونا، آپ راضی ہو گئے، اب وہ ملاقات کے لیے یعنی آپ کو اپنی اللہ تعالیٰ کو کی ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتا دیا۔ رضائے الہی جو ہے وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ رضائے الہی جو ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ پھر قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آواز دے گا انہیں کہ بھئی تمہیں ساری نعمتیں جو وعدہ میں نے کیا تھا مل گئیں؟ وہ کہیں گے ہاں اے اللہ تعالیٰ مل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ ایک اور نعمت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ اب میں تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں جنتیوں سے۔ تو بہرحال یہ رضائے الہی جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ کیوں ایسا کہتا ہے کہ مجھے راضی کر لو، آخر اسے کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے سارے انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم مجھے راضی کر لو، بس میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی وہ کام کرو، وہ اسباب تلاش کرو جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبب ہے کامل بندگی کے لیے، کہ ہم اپنے یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، محبوب کو راضی کر لیں تو پھر محبوب راضی ہو جائے گا، اور ناراض کرنے کی کوشش کریں تو وہ پھر ناراض ہو جائے گا۔ اب وہ راضی کیسے ہوگا؟ تو اس نے اپنی رضا کے کام جو ہیں قرآن مجید میں بیان کر دیے۔ سنت کریمہ جو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اگر ہم اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ یعنی اس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور دوسرے کوئی اوٹ پٹانگ طریقے نہیں ہیں، قرآن اور سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لن تدلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔
کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو ہمیں یعنی ایک بات تو آج کی نشست میں یہ ہے، ہم نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ اپنایا جائے۔ تو بہرحال آج کے گفتگو میں اتنا ہی ہے، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم